الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والقرآن والتجمع والإفطار بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين المذكورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا فاولئک بعضهم اولیاء بعض. صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج کی جو وصال ملیکۃ العرب سلام اللہ علیہا کی مجلس منعقد ہو رہی ہے المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا کہ مسلسل 9 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کثیر تعداد میں خواتین و حضرات تشریف لا رہے ہیں. اللہ آپ کو اس شرکت متداوم پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. اور دعا گو ہوں آج کے بانیان مجلس اور بانیان افطار کے لیے آغا مختار حسین اور ان کے اہل خانہ، سید ضمیر عابد رضوی اور ان کے اہل خانہ، سید محسن ندیم اور ان کے اہل خانہ، میاں صفدر حسین اور ان کے اہل خانہ کے لیے کہ جنہوں نے اس مجلس کا سالانہ انعقاد کرنے کا عزم بالجزم کر رکھا ہے. اللہ کریم ان خانوادوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور مجلس سننے پڑھنے والوں کو بھی کثیر اجر سے نواز دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں، توفیق اطاعت و بندگی نصیب ہو، نمازوں کی، روزوں کی، تہجد کی، قرات قرآن کی، اعمال خیر کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس رمضان کو ہماری زندگی کا بیسٹ آف لائف رمضان قرار دے. مریضوں کو شفا ہو، مقروضوں کے قرض ادا ہو. عنوان پچھلے سال سے چل رہا ہے، دامن وقت بالکل کوتاہ ہے، چند منٹ کی گفتگو ہوگی. پچھلے سال بھی مختصر گفتگو کی تھی، آج اس سے بھی آدھی ہوگی، یعنی زیادہ سے زیادہ 15 منٹ گفتگو ہوگی، اتنا ہی ٹائم باقی. عنوان چل رہا ہے امتیازات خدیجۃ الکبریٰ، اور پچھلے سال ہم نے ایک امتیاز پر تقریباً 30 منٹ گفتگو کی تھی.
اور وہ تھا ملیکۃ العرب. یہ پچھلی دفعہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آج ہم اگرچہ دوسرے امتیاز کو شروع کریں گے، مگر ایک بات آج میں عرض کر دوں. جب میں نے ڈکشنری کی کتابوں کو دیکھا تو مجھے کہیں نہیں ملا کہ ملک مذکر کے لیے ہو اور ملیکہ مؤنث کے لیے ہو. کہیں نہیں ملا مجھے، بلکہ یہ ملا کہ ملیکہ کا جو مذکر ہے وہ ملیک ہے. میں حیران ہوں کہ حضور کو نہ تو ملک کہا گیا اور نہ ملیک کہا گیا، مگر زوجہ ان کی ملیکہ ہے. بس اسی کے ساتھ میں اب آج کی تقریر کو شروع کر رہا ہوں. دوسرا امتیاز جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے تناظر میں ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، صاحبان ایمان ہیں، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. وہ جو مومن ہوں اور وہ جو مہاجر ہوں. وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے. وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا، وہ جنہوں نے پناہ دی میرے نبی کو اور نصرت کی میرے نبی کی. فَأُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ان کے خاندان میں ولی ہی ولی ہے. بعض کے ولی ہیں کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ ولی ہی ولی ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولایت کے حصول کے لیے شرطوں میں سے پہلی شرط ہے ایمان، اور یہ ولایت کی شرط کے لیے صیغہ ماضی کا رکھا، یعنی کنورٹ ہونے والا مسلمان بن سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا. یہ صیغہ ماضی کا رکھا ہے کہ وہ ماضی میں مومن ہوں، اور ہاجرو کا صیغہ بھی ماضی کا ہے. کامیابی کے بعد ہجرت نہ کریں، امتحان میں ہجرت کریں. خواہ وہ ہجرت مکے سے مدینے کی ہو یا مکے سے شیب ابی طالب کی ہو. وجاہدوا، اور جہاد کریں. جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد ہے مال سے، ایک جہاد ہے جان سے. مال کا جہاد سوائے کربلا والوں کی آیت کے ہر جگہ مال پہلے مانگا، جان بعد میں مانگی ہے، کیونکہ اللہ مال کے ذریعے جان کو ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے، ایویلویشن کرنا چاہتا ہے، قدردانی کرنا چاہتا ہے کہ آیا ان کی جان اس قابل ہے کہ میں لوں. اگر تو مال دیتے ہیں تو جان اس قابل ہے، ورنہ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ جان کی ضرورت ہے. لہذا جہاد کے جہاں پر بھی انفاق کا ذکر ہے یا جہاد کا، اس میں مال پہلے اور جان بعد میں ہے. انہوں نے مال سے بھی جہاد کیا اور انہوں نے جان کو بھی جوکھوں میں ڈالا، تکلیفوں میں ڈالا. جہاد کا مطلب یہی ہے، انہوں نے سختی کی، جہد مسلسل کی، کوشش کی، اسٹرگل کی، ایفرٹس انہوں نے کی اپنے مال کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے. اور ایک شرط اور یہ بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو پناہ دی. ہمارے نبی کو پناہ دی، خواہ وہ پناہ گھاٹی کی شکل میں ہو یا قرض داروں کے تانوں سے بچانے کی شکل میں ہو. پناہ دی اور نصرت کی. نصرت مال کی ہو، جان کے ذریعے ہو، میٹرمونیل لائف کے ذریعے ہو یا فرنٹ پہ لڑنے کے ذریعے ہو.
یہ وہ ہیں جن کے خاندان میں ولی ہی ولی ہیں، یہ باز کے ولی ہیں۔ تو ولایت کے لیے یہ شرطیں رکھی۔ تو آج ایک جملے کی قدر کریں، اللہ کے فضل و کرم سے تاریخ رقم کر دوں گا۔ یہ جو ولایت کا منصب دیا ہے، اس میں مال کا جہاد کرنے والی پہلی ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلی ہستی، یہ امتیاز ہے۔ دیکھیے، السابقون السابقون اولئک المقربون، ایمان میں بھی کردار میں بھی جو سابق ہوتے ہیں وہ سابق ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات بھی آج سمجھ لیجئے، کوئی یہ نہ کہے نعوذ باللہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلے ایمان پر نہ تھی۔ یہ آج میں واضح کر دوں، جس کے رحم کو اللہ نے عصمت مطلقہ کا مرکز بنانا ہو، وہ کنورژن نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جو مکے کا جو انتظام تھا، خانہ کعبہ کا خاص طور پہ جو انتظام تھا، اس کو چلانے کے لیے کونسلیں بنائی گئی تھی، کونسلز، کہ ایک سے نہیں چل سکے گا۔ ایک کونسل کا نام تھا ندوہ۔ ندوہ کہتے ہیں مشورے کو بھی، اور ندوہ کہتے ہیں قضاوت کو بھی، جہاں سے فتوے آئے، تو اس کو کہتے تھے دار الندوہ۔ ایک کونسل کا نام تھا رفادہ۔ رفادہ کہتے ہیں جو کھانا مہیا کرے، کھانا مہیا کرنے والی کونسل، مکے والوں کو کھانا مہیا جو کرے گی اس کو کہیں گے رفادہ۔ تیسری کونسل کا نام تھا اجابہ، کہ جو اللہ سے دعاؤں کو قبول کرانے کی ذمہ داری لے۔ سمجھے ذرا۔ چوتھی کونسل کا نام تھا سقایہ، جو حاجیوں کو پانی پلائے۔ زائروں کو حاجی اس وقت بھی ہوتے تھے، اس طرح کا حج نہیں تھا، وہ حج الگ تھا، وہ زمانہ ابراہیم سے چلا آ رہا تھا۔ تو اب اچھا، یہ پانچویں جو کونسل تھی اس کا نام تھا لواء۔ یہ 5 کونسلیں تھیں۔ اگر آج یہ سمجھا سکا تو بس اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، وقت اتنا ہی بچا کے دیا ہے ماشاءاللہ کہ کچھ پڑھ تو سکتے ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو اب بس یہیں پر میں رک رہا ہوں کہ پہلی جو کونسل تھی وہ کونسل تھی ندوہ، اور ندوہ امپورٹنٹ کونسل تھی، جہاں سے فتویٰ جاری ہوتا تھا، جہاں جھگڑوں کے فیصلے ہوتے تھے، جہاں قضاوت ہوتی تھی، جہاں مشاورت ہوتی تھی، جن کی بات کو پورا عرب کا جزیرہ مانتا تھا۔ یہ کونسل بی بی خدیجہ کے خاندان کے پاس تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بی بی خدیجہ کا جو خاندان تھا وہ مذہب ابراہیمی پر چلا آ رہا تھا۔ اس لیے یہ جو حلف الفضول نام سنا ہوگا، یا حلف الفضول، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ یہ فضول سے مراد وہ فضول نہیں ہے جو ہمارے لوگ فضول ہوتے ہیں۔ یہ 3 فضل تھے، 3 فضل تھے، ان میں سے ایک فضل بی بی خدیجہ کے خاندان کا تھا، اور جو باقی فضل تھے وہ محمد و علی کے خاندان کے تھے۔ یہ فضل تھے ان سے ریلیٹڈ کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہر ظلم کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑیں گے، ہر ظالم کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑیں گے، اور آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ گویا بی بی خدیجہ کا خاندان ان امن کے علمبرداروں میں سے ہے کہ ابھی اسلام کا ظاہری اعلان نہیں ہوا مگر وہ علمدار امن ہے۔
تو یہ دلیل ہو گئی کہ یہ خاندان کنورٹڈ نہیں ہے۔ جب بی بی خدیجہ کا وقت آخر آیا تو حضور سے کہنے لگیں کہ مجھے اپنے پیراہن میں کفن دیجیے گا۔ پوری کائنات میں دو بیویاں ایسی ہیں جن کو حضور نے اپنے پیراہن میں کفن دیا، ایک خدیجۃ الکبریٰ، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک مکے میں ایک مدینے میں۔ ان دونوں کے احسان تھے بہت زیادہ۔ جب قدرت نے دیکھا کہ میرا حبیب اپنی زوجہ کو اپنے کرتے میں کفن دے رہا ہے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور 5 کفن بھیجے جنت کے۔ جبریل جیسے ہی کفن لے کے آئے، 5 کفن تھے۔ حضور نے پوچھا ہمارے سمجھانے کے لیے یہ کفن کس کس کے ہے؟ کہ پہلا کفن ہے خدیجہ کا، دوسرا کفن ہے آپ کا، تیسرا کفن ہے فاطمہ کا، چوتھا ہے علی کا، 5واں ہے حسن کا۔ بس اس سے آگے میں جاؤں گا نہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بس اسی پہ میں اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پوچھتے ہیں کہ میرے حسین کا کفن؟ تو جبریل نے کہا اللہ فرما رہا ہے آپ کے حسین کو کفن نہیں ملے گا، بلا کفن دفن ہو۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین۔ اللہم تقبل منا ھذا المجلس واجعلہ ذخرا لشفاعۃ المرحومین لا سیما المتعلقین لہؤلاء الحاضرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم